ہمارے جنازے فیصلے کریں گے کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ آج آپ سے جو بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا تعلق تاریخ سے بھی ہے اور ایمان کی حرارت سے بھی ہے۔ پچھلے دنوں مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ آپ کی عمر 54 ایئرس تھی۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں آپ کا نماز جنازہ ادا کی گئی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں حیران بھی تھیں کہ کووڈ-19 کے باوجود اتنا بڑا مجمع کہ سارا میدان بھر گیا۔ اور یہ ایک تاریخی گراؤنڈ ہے جس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ 1940 میں تو ریزولوشن آف پاکستان، قرارداد پاکستان اسی مقام پر ہوئی تھی اور اسی کی یاد میں پھر مینار پاکستان بعد میں بنایا گیا۔ شہر لاہور کے 3 بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ اور دوسرے 2 کون سے تھے؟ آئیے ان پر بھی روشنی ڈالتا ہوں۔ اس سے قبل جو شہر لاہور میں 2 بہت بڑے جنازے دیکھے گئے، ان میں سے ایک تو غازی علم الدین شہید کا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ واقف بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ شاید ناواقف بھی ہوں۔ ایک ایسا نام جس کے بارے میں آج تھوڑی سی تفصیل سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور دوسرا جنازہ یہاں پر مولانا وہاب ایک تھے، امیر آف رائیونٹ تبلیغی جماعت، ان کا بھی جنازہ شہر لاہور میں دیکھا گیا۔ بہت بڑا جنازہ تھا اور شہر لاہور نے یہ جنازے، اتفاق کی بات ہے کہ تینوں کے تینوں نومبر ہی کے مہینے میں دیکھے، اور اس میں لوکل اتھارٹیز کو انوالو ہونا پڑا کیونکہ اتنے زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے لوکل اتھارٹیز کو انوالو ہونا پڑا۔ بات آج خاص طور پر میں کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کی جس کا تعلق غازی علم الدین سے ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا اب سے 91 ایئرس پہلے۔ یہ نوجوان جس کی عمر صرف 21 برس تھی، 1908 میں پیدا ہوا اور 1929 یعنی 1929 میں شہید ہوا۔ شہادت کی وجہ کیا تھی؟ ایک ہندو تھا جس کا نام تھا مہاشے راجپال۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی تھی۔ It was a blasphemous book، توہین رسالت تھی اس میں۔ تو گنپت روڈ پر اردو بازار کے قریب غازی علم الدین شہید نے اسے مار دیا، یا یوں کہیں کہ واصل جہنم کر دیا۔ غازی علم الدین شہید کو سینٹرل جیل میں پھانسی ہوئی اکتوبر 31 1929۔ ان کی پھانسی کے کوئی قریباً 2 ہفتے کے بعد نومبر 14 1929 کو ان کی نماز جنازہ ہوئی۔ ان کو سینٹرل جیل میاں والی میں بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا گیا تھا۔ اس چیز کی خبر جب علامہ اقبال کو ہوئی، بڑے بڑے نام اس میں آئیں گے، تو علامہ اقبال نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو کنسنٹ کیا کہ وہ غازی علم الدین کے ڈیفنس لائر کے طور پر ایک اسپیشل ریکویسٹ کریں فرام علامہ اقبال ٹو دا برٹش گورنمنٹ کہ اس بچے کی، اس شہید کی نماز جنازہ پراپر طور پر پراپر فیونرل کیا جائے۔ اور علامہ اقبال نے ایشورنس دی کہ کوئی رائٹس نہیں ہوں گے۔ برٹش سامراج رائٹس کے ڈر سے انہوں نے اسے وہیں جیل میں دفنا دیا تھا۔ تو علامہ اقبال کی ایشورنس پر یہ پرمیشن دی گئی برٹش راج کی طرف سے۔ تو جب اس شہید کے جنازے کو لایا گیا تو سارا کے سارا شہر امنڈ آیا اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے۔ اور یہ واقعہ بھی 14 نومبر 1929 کو ہوا، یعنی 15 دن کے بعد، پھانسی کے 15 دن کے بعد، 2 دن کی مسافت کے بعد باڈی جو ہے وہ لاہور آئی۔ تمام شہر کے مسلمان، بلکہ کہا جاتا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ علم الدین کے والد صاحب نے علامہ اقبال سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ علامہ اقبال جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ علامہ اقبال نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کام کے لیے میں ایک مناسب آدمی ہوں، اور یہ ایک اللہ کا سپاہی، اس کے لیے میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا کہ نماز جنازہ پڑھا۔ بہرحال علامہ اقبال ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس غازی کو سپرد خاک کیا، اور جب اس غازی علم الدین کے
کو قبر میں اتار رہے تھے علامہ اقبال، تو کتابوں میں آتا ہے، اس زمانے کے نیوز آرٹیکلز میں بھی یہ بات موجود ہے کہ علامہ اقبال کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور علامہ اقبال کی زبان سے الفاظ جاری تھے کہ بھائی ہم تو صرف باتیں کرتے رہے اور کارپینٹر کے بیٹے نے کام کر دکھایا۔ کارپینٹر تھے اس کے والد صاحب، کارپینٹری کا کام کرتے تھے۔ کتنے لوگ آئے تھے اس جنازے میں؟ تو جب آرکائیوز دیکھے گئے، اس زمانے کے جو نیوز آرکائیوز تھے، تو اس کے مطابق 2 لاکھ لوگ اس زمانے میں 1929، اس زمانے میں لاہور کی آبادی ہی کتنی تھی؟ تو سوچیں اس میں 2 لاکھ لوگ آئیں۔ اب تو آبادی بہت بڑھ گئی ہے، اب تو کروڑوں میں پہنچ گئی ہیں آبادیاں شہروں کی۔ تو اس زمانے میں کروڑوں لوگ تھوڑی رہتے تھے شہر میں، چند لاکھ لوگ رہتے تھے۔ ہمارے بچپن میں کراچی شہر میں 50 لاکھ لوگ بھی نہیں رہتے تھے۔ 50 لاکھ بھی بڑا نمبر تھا، اس سے کم لوگ تھے۔ تو سوچیں اس زمانے میں کیا حال ہوگا۔ کراچی تو بڑا شہر تھا، پاکستان کا سب سے بڑا شہر تھا، شہر ہے بلکہ اس وقت بھی تھا۔ اینی وے دا باٹم لائن از کہ نماز جنازہ ہوئی، اور نماز جنازہ کو لیڈ کیا امام مسجد وزیر خان نے، امام محمد شمس الدین۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی انسسٹ کیا ہے، یہ آرکائیو ریکارڈ کے علاوہ، کہ 500,000 یعنی 5 لاکھ تک لوگ آئے تھے۔ مولانا ظفر علی خان اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر، انہوں نے بھی اس نماز جنازہ کو ادا کیا، مطلب اس میں شامل ہوئے تھے۔ اور ڈاکٹر تاثیر جو تھے، انہوں نے ڈیتھ بیڈ دیا تھا غازی علم الدین شہید۔ قائد اعظم محمد علی جناح چونکہ ڈیفنس لائر تھے، اور جب یہ کیس کورٹ میں گیا تو غازی علم الدین نے ریفیوز کر دیا کہ میں ناٹ گلٹی کی پلی کروں گا، اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے ہوش و حواس میں یہ کام کیا ہے ڈیو ٹو ایکسٹریم پرووکیشن، ایکسٹریم اشتعال انگیز مضمون کے تحت۔ اور غازی اس بات پر مصر رہا کہ میں نے یہ کام، یہ ایکشن کیا ہے، اس کے لیے میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں۔ یہ ایک واحد کیس تھا جو محمد علی جناح کورٹ میں لے گئے اور آپ جیت نہ سکے۔ The session court awarded Ilmuddin the death penalty, and against his wishes the Muslim lodged an appeal which was rejected. ایک اور بڑا فیونرل جو شہر لاہور میں دیکھنے میں آیا وہ تھا مولانا ابو العلا مودودی کا فیونرل۔ وہ جماعت اسلامی کے فاؤنڈر تھے، اور ان کا انتقال تو بیسکلی بفلو، نیو یارک، یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہوا تھا۔ وہ یہیں پر علاج کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا فیونرل جو ہے وہ لاہور میں ہوا، اور وہ فیونرل واز لیڈ بائی شیخ یوسف القرداوی، اور یہ لاہور قذافی اسٹیڈیم میں ہوا تھا۔ اس وقت کے پاکستان کے جو رولر تھے، پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق، انہوں نے بھی اس فیونرل کو اٹینڈ کیا تھا، اور اپنی ملٹری یونیفارم میں اٹینڈ کیا تھا۔ اسی طرح ایک اور بڑا فیونرل جو شہر لاہور میں دیکھا گیا وہ نومبر 2018 کو دیکھا گیا کہ ریورنڈ کے تبلیغی جماعت کے امیر حاجی عبد الوہاب، ان کا انتقال ہوا ایٹ دی ایج آف 95 ایئرز اولڈ، اور ان کے انتقال کی وجہ ڈینگی فیور تھی۔ اور ان کی جو فیونرل پریئرز ہیں وہ مغرب کی نماز کے بعد ادا ہوئے، اور اس کے بعد انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اور ان کی نماز جنازہ مولانا نزار الرحمن نے ادا کی، اور اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں شرکت تھی، اور تبلیغی جماعت کے بہت سارے اراکین اور علماء وغیرہ بھی اس میں شامل تھے۔ اور ایک اور تاریخی بات آپ کو بتاتا چلوں، بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن اسی شہر لاہور میں اب سے آپ سمجھ لیں کوئی 181 ایئرز اگو شہر لاہور میں 1839 کی بات ہے، یہ جون 27 1839، پنجاب کا رولر ہوا کرتا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ، نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہ بھی پیرالسس کی وجہ سے لاہور ہی میں مر گیا تھا، اور اس کی پھر باڈی کو جلایا گیا تھا، کریمیٹ کیا گیا تھا آن جون 28 اگلے دن 1839۔ تو اس کی 4 رانیاں تھیں اور 7 اس کی داسیاں تھیں، سلیو گرلز جن کو آپ کہتے ہیں۔ تو یہ کل ملا کے 7 + 4 11 ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں ستی پریکٹس ہوتی تھی، اور حالانکہ یہ
بہرحال جو بھی اس کا مذہب تھا، تو شہر لاہور میں جب اس کا فیونرل ہوا تو اس میں ہزاروں لوگوں نے اسے وٹنس کیا کہ ان 11 عورتوں نے اپنے آپ کو زندہ جلا کے ختم کر دیا، ستی کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے نہیں پڑھ رہا، اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کتنے انسان اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے کتنے ہی لوگوں کو زندہ جلا دیا، یا کتنے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کو فراموش کر کے ایک جاہلانہ رسم کی نظر ہو گئے۔ اس بات پہ پڑھ رہا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس ہوتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہدایت سے دور رہے۔ اب چونکہ بات آئی ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ کی، تو لوگ کہیں گے کہ شاید آپ نے یہ بات ایسی ہی کہہ دی ہو۔ اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے کتابوں میں، یہ جو ستی والی بات ہے نا، اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اسپیشلی جو نان مسلم لوگ ہیں یا سکھ برادری ہو کہتی ہے آپ ایسی یہ کہہ رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ کرنل اسٹین بیک وہ وہاں موجود تھا جب یہ معاملہ پیش آیا، اور اس نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کتاب کا نام ہے دا پنجاب بینگ اے بریف اکاؤنٹ آف دا کنٹری آف دا سکھس۔ پھر کوئی کہے گا کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے یہ برٹش کی سازش ہو کہ اس نے اسٹیٹمنٹ لکھی دا فیونرل کے بارے میں کہ بھائی فیونرل کس قسم کا تھا، اور اس کے اندر جو ستی والا معاملہ پیش آیا ہے کہ یہ عورتیں جو ہے وہ کود کے آگ میں جل گئیں۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک اور نام دے رہا ہوں، یہ نہ انگریز ہے نہ مسلمان ہے، نام ہے کنیا لال۔ اس نے کتاب لکھی تاریخ پنجاب، یہ انگلش میں بھی موجود ہے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن کی تھی محمد حسن معراج صاحب نے۔ اس میں بھی اس نے یہ بات لکھی کہ یہ جو فیونرل آیا تھا، یہ فیونرل جو ہے اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ اٹ واز ٹیکن آؤٹ فرام دا ویسٹرن گیٹ آف حضوری باغ، حضوری باغ کے ویسٹرن گیٹ سے آیا تھا، اور راوی کے ساتھ ساتھ یہ موو ہوتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہیپ آف چندن ووڈ جو ہے یہ رکھی گئی، یا یہ جو چتا جلاتے ہیں نا یہ لوگ، اور اس کو اس کے پرنس کھڑک سنگھ نے آگ لگائی تھی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے شہر لاہور جو پاکستان کا دل ہے، ایک بہت ہی تاریخی شہر ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو لاہور کے رہنے والے ہیں اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ اور اینی وے آج بات کرنا چاہتا تھا اس بڑے ہٹ کے ٹاپک سے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے تاریخ سے خاص شغف ہے، تو اسی لیے میں نے ان تمام چیزوں کو یہاں جمع کیا ہے۔ کچھ کا تعلق مسلمانوں سے تو کچھ کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، لیکن شہر لاہور سے اس کا تعلق ہے کہ شہر لاہور نے اور لاہور کے رہنے والوں نے ان چیزوں کو اپنے اپنے زمانوں میں وٹنس کیا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔